यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त का दिन तिरंगा हर एक के हाथ में देखने को मिल ही जाता है। खेल का मैदान हो या खिलाड़ियों को हौसला बुलंद कर रहे लोग तिरंगा हाथ में लेकर खुशी का इजहार करते नजर आते हैं। कोई बेचते नजर आता है तो कोई खरीदते हुए नजर आता है। स्कूल हो या कोई और जगह सूरज निकलते निकलते तिरंगा हवा में लहराते हुए नजर आता है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई या देश का कोई भी वासी हो, तिरंगे की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख के मन ही मन कहता है कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। जी हाँ नाज़रीन, हम इस देश के वासी हैं तो हम खुशी मनाते हैं कि 15 अगस्त के दिन हमारा देश अंग्रेज़ों से पूरी तरीके से आज़ाद हुआ था। मैम, स्वतंत्रता दिवस की मैं आपको मुबारकबाद देता हूं चैनल विन की तरफ से। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगा, ये दिन हमारे लिए बहुत ही अहम दिन है, तो 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज़ादी के जब इतने साल गुजर चुके हैं तो अभी आज भी जिस तरह के हम समस्याओं का सामना करते हैं तो उसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ खूब जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि जो सपना लेकर हमने आज़ादी पाई है वो सपना आज भी पूरा हुआ नहीं है। तो उस सपने को साकार करने के लिए जितनी हो सके उतनी ज़्यादा कोशिश है, सिर्फ गवर्नमेंट और सरकार ने नहीं तो हम सब ने। जैसे हम अगर ये दिन मनाते हैं तो क्या करने के लिए मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, ये सब सोच के, और जो हम लोगों से बहुत सी अपेक्षाएं करते हैं कि लोगों ने ये गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, पर हम खुद को नहीं देखते हैं कि अगर हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं तो हमारे भी कोई कर्तव्य होते हैं। तो इन कर्तव्यों को जो अगर हम निभाने की कोशिश करें तो ज़रूर से जो सपना लेकर हम आगे चले थे उसको साकार कर सकते हैं। चलिए मैम, आपने बहुत ही अच्छा हमें बताया कि हर एक की जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान की तरक्की में साथ दे, और साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि सिटीज़न ऑफ इंडिया यानी देशवासियों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपील है कि सब एकजुट होकर रहें, क्योंकि जैसे हम ब्रिटिशर्स के बारे में बोलते थे कि डिवाइड एंड रूल करते हैं, आज भी वही चल रहा है। तो उसके सामने हमको ये करना है कि हमको एक होके रहना है। कोई कितना ही बोले कि आप झगड़ो, आप अलग हो, कि आप एक दूसरे के विरोध में हो, तो उस विरोध को छोड़ के हमको एक होना है। सारे जितने भी डिफरेंसेस है वो सबको भुला देने हैं, और एक होके जब हम किसी भी समस्या का सामना करेंगे तो ज़रूर उसमें हम कामयाब हो पाएंगे। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। फादर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि हिंदुस्तान की तरक्की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सिटीज़न ऑफ इंडिया से क्या कहना चाहेंगे? ओके, पहली बात, मेरा नाम है पास्टर वैभव बापू चौगले, और मैं सारे हिंदुस्तान के मेरे भाई और बहनों को और सारे समाज के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि 68वां इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर मैं आपको सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस कहना चाहता हूँ, शुभेच्छा देना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि ह्यूम मेमोरियल कांग्रीगेशन चर्च एज वेल एज ऑल द क्रिश्चियन समाज, जो मसीह समाज है, उनकी तरफ से भी मैं आप सबको शुभेच्छा देना चाहता हूँ। सबसे मेन बात यह है कि इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिन हम कहते हैं, तो स्वतंत्र दिन अगर हम कहते हैं तो हम पिछली बातों पर अगर जाएंगे, जर पाठीमागे गेलं तर आम्हाला पाहायला मिळते की ब्रिटिशाने भारतावर 150 वर्ष राज्य केले। तर हे राज्य कसं केलं तर भारताचे दोन भावांना, एक हिंदू भाव एक मुस्लिम भाव, यांच्यामध्ये वैर निर्माण केलं। त्यांची जी युनिटी होती ती युनिटी त्यांनी तोडली आणि त्याच्याद्वारे त्यांनी हिंदुस्थानावरती, या भारतावरती त्यांनी राज्य केलं। तर प्रभू येशू ख्रिस्त बायबलमध्ये आम्हाला पाहायला मिळतं की एक तरुण मुलगा प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे आला आणि त्याने त्याला विचारलं, येशू ख्रिस्ताला विचारलं की सगळ्यात मोठी आज्ञा कोणती आहे? तर ह्या तरुणाला प्रभू येशू ख्रिस्ताने असं सांगितलं होतं की जसं तू स्वतःवर तशी तू तुझ्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर। लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। जैसे खुद के ऊपर वैसे आप अपने बगल के लोगों पर आप प्रेम करो। तो यीशु ने हमको प्रेम के बारे में, यूनिटी के बारे में सिखाया है। तो हमारा नेबर कोई भी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, कौन सा भी जाति धर्म का हो सकता है। एनी वन कैन बी। बट हमको ये कहा है कि जैसे आप खुद के ऊपर प्रेम करते हो
तसंच तुम्ही तुमच्या शेजाऱ्यावर प्रीती करा. हे येशू ख्रिस्ताचा हा संदेश आहे. जर आम्ही क्रॉस पाहिला तर इंग्लिशमध्ये क्रॉस म्हटलेला आहे, मराठीमध्ये त्याला वधस्तंभ म्हणतात. तर वधस्तंभामध्ये 2 काठी आहेत, एक सरळ काठी आहे, उभी काठी आहे, आणि एक आडवी काठी आहे. तर सरळ काठी आणि आडवी काठी आम्हाला काय सांगतं, तर हे युनिटीचं आणि प्रीतीचं प्रतीक आहे. सो इट्स अ सिंबल ऑफ लव एंड यूनिटी. और जो सीधा लकड़ी है ये कहता है कि पापी मनुष्य का और पवित्र परमेश्वर का संगम क्रॉस पर हो गया है, यूनिटी हो गया है. यस. और जो आड़ा जो खंबा है वो हम जो 2 भाई एक दूसरे के खिलाफ थे, एक दूसरे के विरुद्ध में थे, वो 2 भाई को उस खंबे पर यीशु मसीह ने यूनिटी किया है, एकजुट किया है, ब्रदर. यस. सो ये बात हमको वो क्रॉस में दिखाई देता है. तो इस बात से हमको ये मैसेज मिलता है कि यीशु मसीह का भी कहना ये है कि हम सब भाई, हम गीत गाते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई. अगर हम सब आपस में भाई भाई है तो हमने यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है ना. इंडिपेंडंट डे निमित्त मला माझ्या भारतीय लोकांना हा संदेश पाठवायचा आहे. माझ्या भारतीय भावांना आणि बहिणींना, मातेसमान असणाऱ्या आईला आणि पितासमान असणाऱ्या वडिलांना मला हे संदेश पाठवायचा आहे की आमच्यामध्ये, आम्ही जरी नीच असो नीच असो, कोणताही धर्म जातीचा असो, आमच्यामध्ये युनिटी असणं अत्यंत गरजेचं आहे. थँक यू फादर, थँक यू सो मच. व्हेरी नाईस मेसेज यू हॅव गिवन. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. आणि सर्वांना पुन्हा एकदा हे इंडिपेंडंट डेचे हार्दिक शुभेच्छा. जय ख्रिस्त, जय भारत, जय हिंद. नमस्कार. थैंक यू सर. सबसे पहले तो हम 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डेज़ की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं. साथ ही साथ आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों के चंगुल से. व्हाट appeal you will make to the citizen of India, because we are celebrating Independence Day, so Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Parsi and everyone should maintain a unity. What message you want to give? The only message I can give is that we should be one. We should not look at each other as Hindu, Muslim or Christian or Parsi. Let us look at each other as Indian. Even Dr. Dadabhai Nauroji, who was the first Indian on the British Parliament, he always used to say, I am an Indian first and a Parsi afterwards. So let us look at the country that we are living in and bring that country forward. That's why we Parsis have tried to do everything peacefully. Today, Tata's is the biggest company in India, leaving aside the government. Tata's is the largest company in India. We just want India to prosper like that. We don't want to have pockets. Let us be one nation, one people. Let us all look at each other like brothers and sisters. Let us not have a caste system sort of thing. I would like to wish the Wind Channel for bringing up this topic, and for taking interviews, for enlightening people of what should be done on this wonderful Independence Day. Let us make the best of it. Let us have a good Independence Day, and let us have many more better ones. God bless you and Jai Hind. जावेद सर, 15 अगस्त यानी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हम देशवासियों के लिए एक बहुत ही अहम दिन है और बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज के दिन हमारा देश, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों के चंगुल से. ख़ास तौर पे आज के दिन आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ. मेरी पैदाइश, मेरा जन्म तो आज़ादी के बाद का है, लेकिन बहरहाल हमारे 2 बड़े देश के त्यौहार हैं, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी. 15 अगस्त आज का जो युवा पीढ़ी है उसको समझना चाहिए कि 15 अगस्त क्या है, क्योंकि हमें जो है आज़ादी मिली 15 अगस्त को, तो आज का नौजवान जो है वो नहीं जानता कि कैसी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं. हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने कुर्बानी दी है, और ख़ास तौर से हमारा मज़हब इस्लाम जो है
اس کے ہمارے جو دھرم گرو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ارشاد ہے کہ جس دیش میں آپ رہتے ہو اس کے وفادار بن کے رہو۔ تو آج پورا دیش، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہوں، یہ آزادی جو ہم کو ملی ہے، سوتنترتا جو ہم کو ملی ہے، اس کی مبارکباد تو ہم دیتے رہتے ہیں اور 60-65 سال سے ہم دے رہے ہیں مبارکباد، لیکن یہ سوتنترتا، یہ آزادی، یہ فریڈم ہماری باقی رہے اور قیامت تک باقی رہے۔ اس کے لیے آج کے نوجوان کو اتحاد کے ساتھ میں، یونٹی کے ساتھ میں متحد ہونا چاہیے تاکہ دیش پرگتی کر سکے، دیش آگے بڑھ سکے۔ میں بہت سے دیشوں کو جانتا ہوں اور گیا بھی ہوں، لیکن جو بھارت دیش میں آپس میں پریم ہے، گنگا جمنی تہذیب ہے ہماری، یہ ایک مثال ہے پوری دنیا میں، ایسی مثال کہیں نہیں مل سکتی آپ کو۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت بہترین طریقے سے کافی اچھا پیغام دیا، کافی اچھا میسیج دیا۔ آپ کو چینل ون کی طرف سے ہم بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جے ہند اور بھارت ماتا کی جے۔ سر 15 اگست یوم آزادی یعنی ہم سب کے لیے ایک بہترین دن، خوشی کا دن، جس دن ہمارا دیش، ہمارا ملک، ہمارا وطن آزاد ہوا۔ اس خاص دن پر آپ گورنمنٹ آف انڈیا سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں پورے ہندوستانیوں کو مبارکباد دوں گا۔ 68 سال پورے ہو گئے آزادی کے لیے ہم کو۔ آزادی کی جد و جہد جو ہوئی وہ ایک الگ تواریخ تھی، جو قربانیاں جو ہم لوگوں نے دی ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے دی ہیں، اس میں نہ صرف ایک قوم تھی بلکہ ساری قوم کے لوگوں نے اس کے اندر قربانیاں دی ہیں۔ مسلم بھی اس قربانی میں بہت آگے تھے، آزادی کی تحریک میں وہ بھی شامل تھے، تو سب لوگوں نے مل کر کے یہ تحریک چلائی اور کامیابی ملی۔ انگریز گئے اور ہماری ڈیموکریسی یہاں پر آئی ہندوستان میں، اور الحمدللہ اب 68 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ ایک پورا جنریشن جو ہے، بلکہ 2 جنریشن جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ میں آزادی کے بعد پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش جو ہے 50 کی ہے اور 47 میں آزادی ہوئی، تو میرا بیٹا بڑا ہو گیا، میرا پوتا اور میرے نواسے بڑے ہو رہے ہیں، تو 3 جنریشن جو ہے وہ ہو گیا ہے ہمارے ملک کو آزاد ہوتے ہوئے۔ تو میں مبارکباد دوں گا پورے تمام عوام کو کہ آزادی کا دن جو ہے وہ اسی طرح جو ایکتا اور بھائی چارے سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی، یہی ایکتا اور بھائی چارہ ہمارا ملک میں بنا رہے۔ یہ فرقہ پرستی جو ہے، یہ جو مذہب پرستی، فرقہ پرستی جو ہے، یہ دور ہونی چاہیے، اور ایک جہد اگر ہم ہو کر کے رہیں گے تو ہم ہندوستان کو اور بہت آگے لے جا سکیں گے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ تو اس موقع پر آپ سرکار سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہندوستان کی سرکار سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں جو عوام کے اندر افراتفری پھیلا رہے ہیں، صرف ایک چھوٹا سا بیان دے دیتے ہیں، مگر 2 قوم کے اندر خلیج پیدا ہو جاتی ہے، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، اور ایسے لوگوں کے اوپر ایسی نکل کسنی چاہیے کہ وہ ان کو ایسی آزادی نہ ملے اس طرح بولنے کی، تاکہ بیان بازی کے دو قوم کے بیچ میں درمیان میں جو کھائی پیدا ہو رہی ہے، اس میں ہمارے ملک کا، ہمارے دیش کی پرگتی جو ہو رہی ہے اس میں نقصان ہونے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت بہترین میسج دیا ہمارے خاص کر انڈیپینڈنس ڈے کے دن۔ جاتے جاتے آپ خاص کر یوتھ کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپس میں بھائی چارہ بڑھتا رہے، اور اسی طریقے سے جب بھائی چارہ بڑھتا رہے گا، دوستی رہے گی، تو دیش بھی کامیاب ہوتا رہے گا؟ خاص کر کے جو ذمہ داری ہے وہ نوجوانوں کے اوپر آتی ہے، اور نوجوان جو ہے ہمارے، یہی جو ہے ہمارے دیش کو آگے لے جانے والے ہیں۔ ایک تو ہمارے نوجوان جو ہے وہ پڑھائی میں اتنے آگے بڑھیں کہ ہمارا دیش جو ہے اس میں زیادہ ترقی کرے گا، اور ہمیں ضرورت ہے اب بڑے بڑے ایسے انجینئروں کی اور ایسے IAS آفیسر، IPS آفیسروں کی، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہندوستان خود کفیل ہر معاملے میں ہو۔ ہم بہت ساری چیز امپورٹ کرتے ہیں،
वो इंपोर्ट बंद करके यहाँ पर खुद कफील हम हो, हमारे पाँव पे खड़े हो, यहाँ वो कारखाने खुलने चाहिए, यहाँ वो प्रोडक्शन होना चाहिए कि हमारे मुल्क की जो रकम है, पैसे जो हमारे मुल्क के हैं, हमारे मुल्क में ही रहे, ताकि हमारा मुल्क और आगे मजबूत होगा और आगे तरक्की करेगा। और नौजवानों के लिए मेरा ये पैगाम है कि वो किसी भी बहकावे में ना आकर के हिंदुस्तान की तरक्की में लग जाएं और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं वीन चैनल के ज़रिए आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि हमेशा वीन चैनल जो है वो ऐसे मौके पे, जो भी इस तरीके का मौका होता है, वो वीन चैनल जो है अपनी नसरियात के अंदर ऐसे मौके को उजागर करता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ वीन चैनल का कि आज़ादी के मौके पर उन्होंने ये एक सिलसिला चालू किया है कि इंटरव्यू ले करके लोगों को पैगाम देने का। तो वीन चैनल के ज़रिए लोगों को ये पैगाम जाएगा इत्तेहाद का, इत्तेफाक का, और ये पैगाम जो है ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर फैलेगा और लोगों को ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तानी जो हैं वो एक है। अब्दुल कादिर साहब, आप बताइए कि यौम आज़ादी हमारे लिए एक बहुत ही अहम दिन है। ख़ासकर इस मौके पर, इस दिन पर आप हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? 15 ઓગસ્ટના સ્વાતંત્ર્ય દિન નિમિત્તે હું હિન્દુસ્તાનની સમગ્ર જનતાને હાર્દિક મુબારકબાદી આપું છું અને આ રાષ્ટ્રીય પર્વ નિમિત્તે હિન્દુસ્તાનના ખાસ કરી નવજવાન તબક્કાને હું એ મેસેજ આપવા ચાહું છું કે નવજવાનોએ કોઈપણ રાજકીય પાર્ટીઓ કે નેતાગણના હાથા બન્યા વિના રાષ્ટ્રના હિતમાં અને સમગ્ર માનવજાતના હિતમાં પોતાના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ। ખાસ કરી વિદ્યાર્થી જગતમાં જે લોકો છે, વિદ્યાર્થીગણ છે, એ હાયર એજ્યુકેશનમાં હોય કે કોલેજીસમાં હોય, તો એ લોકોએ તો વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ કે ક્યારેય કોઈના બહેકાવામાં ન આવવું અને જ્યાં પ્રજાનું હિત લાગતું હોય કે પ્રજા હિત જણાતું હોય એવા કામોમાં જ રસ લેવો જોઈએ। ખાસ मौलाना साहब, यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त हमारे लिए बहुत ही ख़ास दिन है। इस ख़ास दिन पर, इस ख़ास मौके पर आप हिंदुस्तान की सरकार, हुकूमत हिंद के और आवाम से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि हम जब 15 अगस्त को आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो वाक़ईन हुकूमत का काम यह है कि लोगों को की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करे। यानी इसका मतलब ये है कि तहफ़्फ़ुज़ करे कि ये एक शहरी के जो हुकूक़ हैं वो हर एक इंसान को, हर एक हिंदुस्तानी को बग़ैर किसी रुकावट के मिलना जाए जी। अब वो हमारे हुकूक़ जो है अमन व अमान से भी ताल्लुक़ रखते हैं, शहरी तरक्यात से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तालीमात से भी उसका ताल्लुक़ है, और माशी और समाजी ताल्लुक़ भी है। तो ये हर हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। जो भी हुकूमत हो, इससे बहस नहीं कौन सी हुकूमत हो, उस हुकूमत की एक ज़िम्मेदारी होती है कि अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, उनकी रिफ़ाह के लिए काम करे। तो हमारा यही हुकूमत हिंद से और हुकूमत महाराष्ट्र से कहना है कि सारे हिंदुस्तानियों को जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर किया जाए और उनकी शहरी जो है आज़ादी और हुकूक़ का ख्याल रखा जाए। मतलब अमन व अमान के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, किसी भी दुनिया में, किसी भी मुल्क में इंसानी लज्जत का मज़ा उसी वक्त है जब अमन व अमान हो, जब सुकून हो, पीस हो। आपके पास कितनी भी तरक्की हो, आपके पास कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके पास कितनी भी दौलत हो, आपके पास हर सहूलत हो, अमन व अमान ना हो, हर टेक्नोलॉजी से आप जो यानी आप हर वो चीज़ जो आप मॉडर्न तरक्की याफ्ता तसव्वुर कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं, और है नहीं, हम कह रहे हैं इमेजिन करते हैं, वो सब हो और अमन व अमान ना हो, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इंसान के दिल में हमेशा कड़वाहट ही रहेगी, तलख़ी ही रहेगी। और कभी भी वो पैसा होने के बाद, सहूलतें होने के बाद
ہر چیز ہونے کے باوجود سکون نہیں مل سکے گا اس کو. سکون حاصل کرنے کے لیے، سکون پانے کے لیے کسی بھی ملک اور شہر میں پہلی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ امن و امان ہے، انسان کی جان اور مال کا تحفظ ہے، اس کی حفاظت ہے. ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے واقعاً کہیں بھی ہمیں نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے، ہمیں نعمتوں سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے شہر کا ماحول پرامن ہو، ہر ایک جو ہے آسانی کے ساتھ اپنی زندگی بغیر کسی خوف کے گزار سکتا ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہ سکون جہاں فراہم کرنا، امن و امان فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہیں ایک اچھے شہری کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ خود بھی جیے اور دوسروں کو بھی امن و چین سے جینے دے. ٹھیک ہے، تو آزادی واقعاً آزادی کا ایک بڑا پیغام اور ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم اور ہمارے لوگ اور ہمارے عوام، ہمارے ہندوستان کے ہر ملت و ملک مذہب کے ماننے والے کا کام کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی پیسفل رہیں اور دوسروں کے لیے بھی پیسفل بن کر رہیں، اور ان کے لیے ایسا ماحول فراہم کریں کہ وہ بھی آرام و چین سے، سکون سے زندہ رہ سکیں اور اپنی نعمتوں سے، اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں. آج 15 اگست ہے اور یہ آزادی کا دن ہے. میں ہندوستانی عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے چینل ون کو کے اراکین کو اور چینل ون کو آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ چینل اپنی ذمہ داریوں کو جس طرح بخوبی نبھا رہا ہے آئندہ بہتر سے بہتر نبھائے گا. شکریہ، تھینک یو. مولانا صاحب، 15 اگست یوم آزادی، یعنی 15 اگست کے دن آج ہمارا ملک جو ہے آزاد ہوا تھا. بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے ہمارے ہندوستان کی، وہ آزادی کہ جس آزادی کو ہم سب نہایت ہی فخر کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ آزادی آج اپنا جشن منعقد کر رہی ہے، اور اس لیے بھی ہمیں اپنے ہندوستان پر ناز اور فخر ہے کہ اس ہندوستان کا ایک رشتہ ہمارے آقا اور مولا امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ سے ملتا ہے. انہوں نے اس ہندوستان میں آنے کی تمنا ظاہر کی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشی کا موقع کہ آج جس خوشی کا جشن ہم سب منعقد کر رہے ہیں، اس خوشی میں امام حسین کی قربانی اس طرح سے شامل ہے کہ ہماری آزادی کو دلانے والے مہاتما گاندھی نے یہ بات کہی تھی کہ میں امام حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہندوستان کو آزادی دلاؤں گا. مجھے اپنے اس وطن پہ فخر ہے، مجھے اپنے ہندوستان پر ناز ہے، اور اس خوشی کے موقع پر میں تمام ہندوستان میں رہنے والے اور ہندوستان کے باہر رہنے والے وہ تمام افراد کہ جو اس آزادی سے وابستہ ہیں، ان سب کی خدمت میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ تمنا کرتے ہوئے کہ ہندوستان ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رہتے ہوئے امن و سکون کے ساتھ اس عالم کے لیے ایک مثالی ملک بنے گا، اور ہم سب وہ دن دیکھیں گے کہ جس دن ہر طرف امن و امان کا پرچم ہوگا. میں ایک بار پھر وہ تمام ناظرین جو اس وقت چینل ون کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام ناظرین کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ آرزو کروں گا کہ ہمیشہ ہندوستان کی سربلندی اور سرافرازی کا سبب ہم سب قرار پائیں. صاحب، انڈیپینڈنس ڈے یعنی سوتنترتا دیوس آج کے دن انگریزوں کے چنگل سے ہمارا ملک پوری طریقے سے آزاد ہو گیا تھا. خاص کر اس دن پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہندوستانیوں سے؟ یہ بہت ہی خوشی کا دن ہے، اور ہندوستان آج سے تقریباً 68 سال پہلے آزاد ہوا، اور اس وقت سے آج تک ہندوستان آزادی کی راہ پر چل رہا ہے. اور آزادی دیکھیے ہر انسان کا حق ہے، اور دنیا کے ہر انسان اسی لیے ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. مگر یہ خدا کا شکر ہے کہ 68 سال پہلے
हिंदुस्तानी कौम ने अपनी आज़ादी का नारा बुलंद किया और वो ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद होकर के अपना कदम आज़ादी के साथ आगे बढ़ा रही है। कि मैं विन चैनल के नाज़रीन की खिदमत में इस मौके पर बल्कि हिंदुस्तान के हर कौम की खिदमत में मुबारकबाद अर्ज़ करूँगा। मगर एक बात इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि आज़ादी जिस मकसद के खातिर लाई गई थी वो ये कि हिंदुस्तान के हर मज़हब और हर कौम की दहलीज़ पर इंसाफ और आज़ादी आए। तो 68 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि हम बहुत सी आज़ादी और बहुत सी पाबंदियों से आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन अभी आज़ादी का मकसद उस वक्त पूरा होगा जब हिंदुस्तान के हर कौम और हर देहात में, हर शहर में और हर कौम और मज़हब के ख़ानदान और उसकी दहलीज़ पर आज़ादी और इंसाफ पहुँचेगा। मैं फिर से अपने हिंदुस्तान के हर मज़हब, क्यों, इसलिए कि इस आज़ादी में हिंदुस्तान के हर मज़हब ने हिस्सा लिया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जो भी कौम है, इसलिए कि उनको आज़ादी चाहिए थी और उन्होंने आज़ादी हासिल कर लिया। और आज मैं इस मौके पर ये पैगाम दे रहा हूँ कि अगर वो किसी पाबंदी और किसी ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं तो जिस तरीके से 68 साल पहले सारी कौम मिल करके उस ग़ुलामी से आज़ादी हासिल किया, तो आज भी अगर किसी तरह की कोई आज़ादी हासिल करना चाहता है तो तरक्की के एतबार से तो सबको एक हो करके एक प्लेटफार्म पर आना होगा। और जब तक एक प्लेटफार्म पर नहीं आएंगे उस वक्त तक हिंदुस्तान और आगे नहीं बढ़ेगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरीके से हमको आगे बढ़ने का मौका फराहम करे और हमारे हिंदुस्तान में अमन और खुशहाली लेकर के आए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। 15 अगस्त की तारीख़ वो तारीख़ है जिसको हम अपनी ज़बान में यौम आज़ादी हिंद के नाम से जानते हैं। आज की तारीख़ हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही अहम तारीख़ है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। हम हिंदुस्तान मुल्क में रहने वाले, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई, सब मिलकर हमने एक साथ होकर इस हिंदुस्तान मुल्क को अंग्रेज़ों के शिकंजों से आज़ाद कराया और अपने गले में जो आज़ादी की ज़ंजीर थी हमारे गले में, उसे हमने उतार फेंका। इस काम के लिए महात्मा गांधी अपने हमनवा, अपने साथियों के साथ इस मुल्क में कदम को आगे बढ़ाया ताकि हम लोगों को ग़ुलामी की ज़ंजीर से आज़ाद कराएं। और उन्होंने इस सिलसिले में बड़ी ही मेहनत और मशक्क़त की और आखिरकार इस नतीजे पे पहुँचे कि सन 1947 में हम हिंदुस्तानियों को और इस मुल्क हिंदुस्तान को, जो एक अज़ीम मुल्क है, आबादी के लिहाज भी से भी और रकबे के लिहाज से भी, इस मुल्क को अंग्रेज़ों के शिकंजों से निजात दिलाया और हमें आज़ादी से इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता की उन्होंने कि हम खुलकर इस हिंदुस्तान में आज़ादी से ज़िंदगी गुजारें। हमको ये देखना है कि हम तो आज़ाद हो गए, लेकिन क्या वाक़ईन हकीकी मानों में हम आज़ाद हैं? आज़ादी का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदुस्तानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने लिहाज से, न ये कि मर्ज़ी के मुताबिक के हिंदुस्तान के कानून की पामाली करे, उसे तोड़ा जाए, नहीं, बल्कि आज़ादी का मतलब ये है कि हम हर एतबार से हुकूमत और अपने हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सब मिलजुल कर, हर कौम, हर फ़िरक़े के अफराद एक साथ होकर भाईचारगी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
ظلم کا اور زیادتی کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، جس طریقے سے گاندھی جی نے اور ان کے ساتھیوں نے ہمیں آزاد کرایا انگریزوں کے شکنجوں سے، لیکن آج دنیا اس دہانے پہ پہنچ گئی ہے کہ ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ پہ نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ آتنکواد، دہشت گرد ہر مقام پہ پہنچ چکے ہیں، لہذا ایسے وقت میں ہم سارے ہندوستانیوں کا فریضہ یہ ہے کہ ہم سب ایک ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ وہ دشمن جو ہندوستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ دشمن جو ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ دشمن جو ہماری آزادی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لہذا اگر ہم آزادی اسی معنوں میں جس طریقے سے ہمیں گاندھی نے آزاد کروایا ہے اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ساتھ مل کر ایک ساتھ رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کر کے اپنے کو ہر طریقے سے آزاد رکھنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن پہ دشمنوں کا بوجھ ہو اور ہم تفرقے اور افتراق میں گرفتار ہو جائیں۔ ان تمام چیزوں کو بھلا کر کہ ہم سب اس ہندوستان میں رہتے ہیں، فلاں فرقے کا ہے، وہ فلاں فرقے کا ہے، سارے فرقوں کو کنارے رکھ کر انسانیت کو یکجا کر کے کہ ہم سب ہندوستان میں رہنے والے انسان ہیں، لہٰذا متحد ہو کر ایک ہو کر زندگی گزاریں اور ظالموں کا اور ظلم کا مقابلہ کریں۔ اس لیے کہ آزادی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ ہر انسان دنیا میں آزاد رہنا پسند کرتا ہے، کوئی بھی انسان غلامی کی زنجیر میں اپنے کو جکڑنا گوارا نہیں کرتا۔ کسی بھی انسان سے دنیا کے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تم آزادی پسند کرتے ہو یا غلامی پسند کرتے ہو، تو شاید ہر ملک، ہر مذہب، ہر قوم، ہر فرقے کا انسان یہ کہے کہ ہمیں آزادی پسند ہے، غلامی نہیں پسند ہے۔ اس لیے کہ غلامی ایک عیب ہے اور ہر انسان عیب سے دور رہنا چاہتا ہے، تو غلامی کی زنجیر میں کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرتا، سارے کے سارے انسان آزادی چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، ہمارے ملک کو آزاد کیا ہے۔ صرف ایک ہی گھرانہ ایسا ملتا ہے تاریخ میں کہ جہاں لوگ غلامی پسند کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان آزادی پسند کرتا ہے، لیکن ایک چوکھٹ ایسی ملتی ہے کہ جہاں پہ لوگ غلام رہنا پسند کرتے ہیں، وہ در آل محمد ہے، وہ محمد اور آل محمد کی چوکھٹ ہے۔ ہر انسان، نہ صرف مسلمان، نہ صرف شیعہ، بلکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ آل محمد کے چوکھٹ کے ہم غلام رہیں۔ لہٰذا کسی بھی انسان سے یہ پوچھا جائے کہ آل محمد کی غلامی اگر تمہیں مل جائے تو غلام بننا گوارا کرو گے یا نہیں کرو گے، تو شاید ہر انسان یہ جواب دے کہ آل محمد کی غلامی سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان کسی کا غلام رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن آل محمد کی غلامی پسند کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی آل محمد میں ہمارے امام حسین علیہ السلام نے ہمیں آزادی کا درس دیا اور کہا کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور اپنے کو ہر مصیبت سے اور ظلم کے شکنجے سے اپنے کو آزاد کریں، اور اس کے لیے اپنی جان مال کی بازی لگانا بھی پڑ جائے تو اس میں انسان کو کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے گاندھی جی نے کربلا سے بھی درس لیا تھا ہندوستان کے آزادی کے سلسلے میں، اور اسی وجہ سے انہیں کامیابی ملی ہے، اس لیے کہ اپنے راستے کو اس راستے سے جوڑا ہے جو ایک راستہ بڑا عظیم ہی راستہ تھا، ایک راستہ جو آل محمد کی چوکھٹ سے ملتا تھا۔ لہٰذا پوری مکمل کربلا کے واقعات کو گاندھی نے پڑھا اور اس کے بعد اسی راستے پہ چلے، یہ سوچ کر کہ جب 72 افراد یکجا ہو کر، متحد ہو کر یزید کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ایک بادشاہ سے ٹکرا سکتے ہیں، اتنی بڑی حکومت کو ختم کر سکتے ہیں، تو ہم ہندوستان میں رہنے والے اتنے ہندوستانی کیا مختصر سے انگریز جو یہاں پہ آ کر حکومت کر رہے ہیں انہیں ہم لڑ کر بھگا نہیں سکتے؟ اسی ارادے نے ان کو قوت عطا کی، انہیں طاقت دی، لہذا گاندھی جی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس کار عظیم میں جو حصہ لیا اور پھر ہم سب ہندوستانیوں کو آزاد کیا اور ہندوستان کو بھی شکنجے ظالم سے آزاد کر دیا۔
یہاں تک کہ ہم ہندوستان میں اب خوش اور خرم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا سے یہی دعا ہے، ہم ہمیشہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان، ہمارے ملک میں رہنے والے ہندوستانی چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب جو ہے صحیح اور سالم رہیں اور امن و امان کی زندگی اسی طریقے سے گزارتے رہیں۔ یوم آزادی ہند کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ 15 اگست 1947 کو یہ ملک برطانوی حکومت کے چنگل سے آزاد ہوا اور آج تقریباً 69 سال ہمیں اس آزادی کو نصیب ہو چکے ہیں۔ آزادی کا مفہوم اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کا مقابل لفظ نہ سمجھ لیں، اور آزادی کے مقابل کا لفظ ہے غلامی۔ آزادی کو سمجھنے کے لیے غلامی کا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ آزادی کا مفہوم مکمل طور سے نہیں سمجھ میں آ سکتا جب تک کہ غلامی نہ سمجھ میں آ جائے۔ سرزمین عرب پر جو زندگی بسر کرنے والے افراد تھے، ان میں انسانوں کی خرید و فروخت جائز تھی۔ اس وقت کے موجودہ مذاہب انسانوں کو خریدتے تھے۔ یہ بکا ہوا انسان غلام کہلاتا تھا۔ یعنی ایک مفہوم غلامی کا یہ ہے کہ جو اپنے وجود کا سودا کر دے، اپنے ضمیر کا سودا کر دے۔ اب غلام کے اپنے کوئی خیالات نہیں ہوتے تھے، غلام کے اپنے کوئی نظریات نہیں ہوتے تھے۔ غلام جو کچھ ہوتا تھا وہ آقا کا تابع ہوتا تھا، جس نے اس کو خریدا ہے اس کا ماتحت ہوتا تھا۔ یہ ہے غلامی۔ یہی بندہ جب اپنی اس غلامی سے آزاد ہو جائے، اپنے آپ کو اس شخص سے چھڑا لے، تو اسے کہتے ہیں آزادی۔ یعنی اب یہ غلام آزاد ہو گیا، فکری لحاظ سے بھی، جسمی لحاظ سے بھی۔ اب جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے سوچ سکتا ہے، جو چاہے یہ اعمال و افعال، حرکات و سکنات انجام دے سکتا ہے۔ یہ ایک کھلا ہوا مفہوم آزادی کا ہے۔ لیکن کیا یہی انسان جو غلامی سے آزاد ہوا ہے، جو منہ میں آئے بولتا جائے، یہی حریت ہے؟ جو سمجھ میں آئے وہی قوم تک پہنچا دے، یہی حریت ہے؟ جب جیسے چاہے جو چاہے کام کرے یا نہیں؟ یہ آزادی بھی ایک محدود دائرے میں ہے۔ یہ آزادی بھی کچھ سیمائیں رکھتی ہیں، کچھ سرحدیں رکھتی ہیں، جن کا النگر کرنا، جن کو لانگھنا، جن سرحدوں کو توڑنا آزادی میں رہ کر بھی غلامی ہے۔ آزاد انسان کا مطلب دوسروں کو اذیت پہنچانا نہیں۔ آزاد انسان کا مطلب اپنی میزان محبت میں کسی دوسرے کی محبت کو تولنا نہیں۔ میں ملک پرست ہوں، مجھے ملک پرست ہونا چاہیے، لیکن میری آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کسی دوسرے ملک پرست کو دہشت گرد کہوں، آتنکواد کہوں۔ ہر انسان اپنی محبت کے زاویہ نظر سے دوسروں کی محبت کے زاویہ نظر کو دیکھ کر یہ سوچنے لگے کہ اگر مجھے اس ملک سے اتنی محبت ہے تو جو میرے مقابل میں لوگ ہیں انہیں بھی اس ملک سے اتنی ہی محبت ہوگی۔ بازار سیاست کو گرم کر کے، لوگوں کی محبتوں کا سودا کر کے فکروں کو بیچنے کا نام آزادی نہیں ہے، بلکہ آزاد خیالی کا نام ہی آزادی ہے۔ لیکن وہ آزاد خیالی جو دوسروں کی اذیت کا سبب نہ بنے، وہ قلم کی طاقت جو دوسروں کی اذیت کا سبب نہ بنے۔ اگر ہماری قلم اور فکریں آج مل جائیں تو یہ ہماری کمزوریوں کو برطرف کر کے ہمیں تقویت بخشے گی۔ یقیناً اگر ہماری میڈیا کی طاقت پازیٹیو فکر میں کام کرنے لگے، نیگیٹو فکر سے اپنا دامن بچا لے اور مثبت حقائق قوم تک پہنچانے لگے، اس ملک تک پہنچانے لگے، تو یقین کیجئے یہ ملک جس طرح سے ترقی کر رہا ہے اور مزید ترقی کرتا رہے گا۔ اقتصادیات میں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چوری چکاریاں، لوٹ مار ہو رہی ہیں اسے ختم کیا جائے تاکہ معیشت کی آزادی ہو۔ سیاستداں حضرات جو بے لگام کے گھوڑوں کی طرح بازار سیاست میں اپنی سواریوں پر سوار ہو کے چلے جا رہے ہیں، الزام تراشیوں کا بازار گرم ہے۔ سیاست کا مطلب دوسرے کی توہین نہیں ہوتا، سیاست کا مطلب
دوسروں کے نظریات کو پامال کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سیاست کا مفہوم نظم و ضبط ہے، ملک کی سلامتی ہے، وہ کام کرنا جس سے ملک آگے بڑھے، وہ خیالات پیش کرنا جس سے ملک کو ترقی ہو، وہ نظریات پیش کرنا جس سے ملک میں استحکام پیدا ہو۔ لہذا معیشت کی آزادی، سیاست کی آزادی اور سب سے بڑی میڈیا کی آزادی ہے۔ میڈیا چاہے تو لمحوں میں ایک واقعے کو فساد کا رخ دے سکتی ہے، اور اگر چاہے تو بکھرے ہوئے فساد کو لوگوں تک امن کا پیغام بنا کے پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کی شرعی اور اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے قوانین کا خیال رکھے۔ اس ملک میں رہنا ہے تو دوسروں کی محبت کا گلا گھونٹ کے نہ رہا جائے، بلکہ اخوت، بھائی چارگی اور پیغام امن دیتے رہنا ہی آزادی کا صحیح مفہوم ہے۔ مولانا صاحب، 15 اگست یعنی سوتنترتا دیوس ہمارے لیے بہت سی خاص دن ہے۔ اس خاص موقع پر آپ ہندوستان کی سرکار اور یہاں کے لوگوں سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، دیش واسیوں سے؟ یقیناً جیسا کہ آپ نے کہا بہت خاص دن ہے، اور یہ آزادی کی نعمت سے ہم کو ہمارے مالک نے نوازا ہے، اور ہم مسلمان ہیں اور ہم کو جو دین بتایا گیا ہے وہ ہر انسان کے لیے ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے، جن کو ہم امام کہتے ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ کسی کے غلام بن کر نہ رہو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے۔ تو ہم اپنے تمام وطن عزیز اور اپنے دیش واسیوں کو اس آزادی کی مبارکباد دیتے ہیں، اور یہی ان سے خواہش و تمنا کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم کو یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ ہم آزاد رہیں، تو ہم ہر وہ کام کریں جس سے آزاد رہیں، اور اس آزادی کی نعمت کو ہمیشہ اپنے لیے بچا کے رکھیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے ملک کے حکمرانوں سے، لیڈروں اور نیتاؤں سے بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے ہمارے تمام گزشتہ لوگوں نے، پرکھوں نے جو کیا ہے کہ دوبارہ غلامی کی زنجیر ہمارے پیروں تک نہیں آ پائی ہے، اسی طریقے سے اپنی تمام جو بھی پیکٹ ہوتے ہیں، قرارداد ہوتی ہے، جو بھی دوسرے ملک سے، دوسری کنٹریز ہوتی ہے، اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں سے ہمارے ملک کو کوئی دوبارہ زنجیروں میں نہ جکڑ سکے، تاکہ ہماری عوام اور ہمارا ملک جیسا کہ آزادی کی نعمت سے فراوانی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے بہتر طریقے سے آزادی کی نعمت سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ لہٰذا اس آزادی کی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام اپنے ملک کے تمام باشندوں کو اور تمام لوگوں کو۔ عزیزوں، 15 اگست جو یوم آزادی ہے، غور کیا جائے کہ وہ انگریزوں کی حکومت جن کی غلامی میں ہندوستان تھا، اور مہاتما گاندھی اور ان کے ساتھیوں نے جو انگریزوں کے چنگل سے ہندوستان کو آزاد کرایا، 1857 سے اور 1947 تک کئی مرتبہ ہندوستانیوں نے آزادی کے لیے سنگھرش کیا اور باقاعدہ مقابلہ کیا تاکہ انسان کو آزادی مل جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی زحمتوں کے بعد، مشقتوں کے بعد، قربانیوں کے بعد اور ایثار و قربانی جو انہوں نے تمام ساتھیوں نے، ہندوستانیوں نے دیا، کیوں؟ تاکہ ہم آزاد اور آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ آزادی کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کرتے رہیں۔ اسی لیے باقاعدہ ہندوستان کا قانون بنا، ہندوستان نے قانون بنایا، اسی قانون کے ماتحت ہندوستانیوں کو زندگی بسر کرنی ہے۔ قانون کو مان کر زندگی بسر کرنا یہی آزادی ہے۔ اگر کوئی ہندوستان میں رہ رہا ہے اور یہ کہے تو ہم تو آزاد ہیں، ہم چاہے تو بائیں طرف سے جائیں، ہم چاہے تو داہنی طرف سے جائیں، اگر اس طریقے سے قانون کی پابندی نہ کی گئی تو نتیجے میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ انسان کو ہمیشہ ان تمام قطع کی چیزوں سے
جو باقاعدہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے اس سے انسان کو الگ رہنا چاہیے۔ اس لیے اہم پہلو یہی ہے کہ اگر ہم آزاد ہوئے ہیں تو آزادی کا جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم یہاں ہندوستان میں زندگی بسر کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ فتنہ و فسادات جو ہمارے ذہنوں میں پیدا اگر ہو جائیں تو یہ جو ہے انسان کے لیے آزادی تھوڑی نہ ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کرتے رہیں، نہیں، سنویدھان ہے، قانون ہے، ہندوستان کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ اسی لیے جو کہا گیا ہے کہ حب الوطن نصف الایمان، یعنی محبت کرنا وطن سے یہ آدھا ایمان ہے۔ کیوں آخر؟ اسی لیے تاکہ ہندوستان جو ہمارا وطن ہے ہم اسی کے لیے یہیں پر جو ہے جی رہے ہیں، یہیں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمیں یہیں پہ جو ہے مرنا ہے، چاہے کوئی بھی مذہب کا انسان ہو، کسی مذہب کا ہو۔ اسی لیے مہاتما گاندھی نے یہ کہا تھا کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، تمام قدر مذاہب کے لوگ جو اس یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، گنگا یمنی تہذیب یہاں پہ برقرار ہے۔ ہمیں میل محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا ہندوستان ترقی کے راستے پر گامزن رہے۔ اسی لیے جو اقبال نے جو کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، آخر کیا معاملہ ہے؟ اسی لیے کیونکہ ہم یہاں پر ایک گنگا یمنی تہذیب کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو عزیزوں، سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ 15 اگست جو یوم آزادی ہے، اتنی ایثار و قربانی کے ساتھ ہمارے سامنے ہندوستان ہے، ہمارے سامنے جو ہے آزادی ہے، ہمیں اسی طریقے سے قانون کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہندوستانی قانون کے مطابق زندگی بسر کرتے رہیں گے اور ہم آزاد فکر کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو نہ فتنے ہوں گے، نہ فسادات ہوں گے، میل محبت برقرار رہے، آپس میں ہاتھ ملا کر جب آگے بڑھتے رہیں گے تو ہم بھی ترقی کے راستے پر رہیں گے، ہندوستان بھی ہمارا ترقی کے راستے پر رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا صاحب، آج آزادی کا دن ہے اور ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ آج کے دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ اس خاص موقع پر آپ حکومت ہند اور یہاں کے رہنے والے یعنی دیش واسیوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً ہمارے ملک کو انگریزوں سے آزادی کو 68 برس ہو رہے ہیں، لیکن اب تو نئی نسل کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ ہے کیا۔ تو میں 2 جملوں میں یہ عرض کر دوں کہ 15 اگست آج کے دن ہی ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ آج ہی کے دن ہمارا پرچم لال قلعے سے لہرایا ہے۔ آج ہی کے دن انگریز ہمارے ملک سے نکالے گئے تھے، ان کے نکالے جانے پر جشن منایا گیا ہے۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اس ملک کے پہلے وزیر اعظم قرار پائے۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ اس ملک کی آزادی میں جب آزاد ہو رہا تھا تو نہ ہندو کی قید تھی نہ مسلمان کی قید تھی، سب نے مل کر کے اس ملک کو آزاد کرایا۔ آزادی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جسم کی آزادی۔ ملک یقیناً انگریزوں سے آزاد ہو گیا لیکن ذہن ابھی بھی غلامی کی طرف مائل ہے، لہذا کوشش اب یہ ہونی چاہیے کہ آج بھی ہمارا ملک بڑی طاقتوں کا غلام بنا ہوا ہے۔ تو ہم جیسے اپنے ملک سے دوسروں کو نکال چکے تھے، سامراج کو نکال چکے تھے، آج ہم اپنے ذہنوں سے بھی ان کی قوت اور ان کی طاقت کو محو کر دیں، مٹا دیں۔ میں ون چینل کے تھرو تمام اپنے ملک اور ملک کے باہر تو تقریباً 35-36 ملکوں میں جو چینل دیکھا جا رہا ہے، ہر جگہ ہندوستان کے رہنے والوں کو اس آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ون کے تمام اراکین ذمہ داروں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع کو تمام ملک کے لوگوں کے لیے فراہم کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔